الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ دوستو، سچے انبیاء اور جھوٹے مدعیان نبوت کا فرق چل رہا ہے۔ فرق نمبر 18۔ کل آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ جو سچے انبیاء ہیں، جیسے آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو یہ کبھی بھی ممکن نہیں کہ ایسی کوئی بات جو اللہ نے نہ کہی ہو یہ کہہ دیں کہ اللہ نے کہی ہے، اور جھوٹا یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ بات اللہ نے کہی جبکہ وہ بات اللہ نے نہیں کہی۔ سچے انبیاء کی علامت یہ ہے کہ اگر سچے انبیاء کی زبان سے یہ بات نکل جائے کہ جو اللہ نے نہیں کہی ہے اور وہ ان کی زبان سے نکل جائے کہ اللہ نے کہی ہے، تو فوراً ان پر گرفت ہو جاتی ہے، اور جھوٹا 1000 بار کہے کہ یہ بات اللہ نے کہی ہے اور اللہ نے جبکہ وہ بات نہیں کہی تو اس کی پکڑ نہیں ہوتی۔ تو پکڑ کا نہ ہونا فوری طور پر یہی دلیل ہے کہ وہ جھوٹا ہے، اور قرآن کریم نے اسی کو کہا ہے جو آیت کل آپ کے سامنے آئی تھی، اسی موضوع کی آج تکمیل ہے۔ جھوٹے کو عذاب فوری نہ ہونے کی وجہ، بخلاف اس شخص کے جس کا نبی و رسول ہونا آیات و براہین سے ثابت نہیں ہوا، بلکہ کھلے ہوئے قرائن و دلائل علانیہ اس کی نبوت و رسالت کی نفی کر چکے ہیں، جیسے مرزا غلام احمد قادیانی یا دوسرے، تو اس کی بات بھی بیہودہ اور خرافات ہے۔ کوئی عاقل اس کی طرف توجہ نہ کرے گا، اور نہ الحمدللہ دین الہی میں کوئی التباس و اشتباہ واقع ہوگا۔ ہاں، ایسے شخص کی معجزات وغیرہ سے تصدیق ہونا محال ہے، تو ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا جھوٹا ہونا ثابت کرنے اور رسوا کرنے کے لیے ایسے امور بروئے کار لائے جو اس کے دعوے نبوت و رسالت کے مخالف ہوں۔ اس کا کردار خود ہی بتا دے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اور جتنے سچے انبیاء ہیں وہ جو کچھ کہیں گے اللہ کی طرف سے یقیناً اللہ کی طرف سے ہوگا۔ لیکن اگر کہیں ان کی زبان سے نکل گئی ایسی کوئی بات، خدا نہ کرے اللہ نہ کرے، کہ یہ جو بات اللہ نے نہیں کی، تو فوراً ان کی پکڑ ہو جاتی ہے تاکہ حق و باطل کی تمیز باقی رہے۔ جیسا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی پوری زندگی ہی کذاب و دجال ہونے کی دلیل ہے۔ اپنی معشوقہ، اس کی ایک خاتون تھی جس سے وہ شادی کرنا چاہتا تھا، اس کی سمانِ حیات پڑھی، اس کا نام ہے محمدی بیگم۔ اس سے اس کی شادی 1000 پیشن گوئی کی، لیکن نہیں ہوا، نہیں شادی ہوئی۔ تو معشوقہ کا دوپٹہ ساتھ رکھتا، اور اس کو جب بے چین ہوتا تھا اس کی یاد میں تو سونگتا تھا۔ میں نے خود کتاب میں پڑھا کہ کھڑکی میں باندھ کے رکھتا تھا تاکہ ہوا آئے ادھر سے تو اس کی خوشبو لگے اس کو۔ اب ایسے کیریکٹر اور کردار کا آدمی نبی ہوگا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سچے انبیاء کے ذریعے علوم احکام شرعیہ وحی الہی کی شکل میں نازل ہوتی ہیں، اور یہ تشریعی وحی خاص ہے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ۔ جس کو ہم لفظ وحی کہتے ہیں شریعت میں، یہ کس پر نازل ہوتی ہے؟ انبیاء علیہ السلام پر ہوتی ہے، غیر نبی پہ نہیں ہوتی۔ اور لغت کے اعتبار سے وحی کسی پر بھی ہو سکتی ہے، اور جب وحی کا لفظ بولا جاتا ہے تو تشریعی وحی اہل اسلام کے نزدیک اصطلاحی معنی میں مراد ہوتی ہے، نہ کہ لغوی وحی۔ لغوی وحی، لغوی طور پر وحی کا اطلاق القاء فی القلب، ہر وہ بات جو دل میں آئے اس کو وحی کہتے ہیں۔ اور شیطان کے انسانی قلوب میں وسوسہ پیدا کرنے کے معنی میں بھی قرآن نے وحی کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن وہ شریعت کی وحی نہیں ہے، مگر اس پر عرف اور اصطلاح شریعت میں وحی کا اطلاق نہیں ہوتا۔
نہ ہی اس کے لیے وحی کا لفظ بولا جاتا ہے. ایسا کوئی نہیں کہتا کہ بھائی اس کے قلب میں شیطان نے وحی کی ہے. تو شیطان جو وسوسہ ڈالتا ہے اس کے لیے بھی قرآن نے وحی کا لفظ استعمال کیا، لیکن اس کے لغوی معنی وحی کے ہیں، یعنی القاء فی القلب، دل میں کسی بات کا پیدا وسوسہ ہو جانا. لیکن وحی کا لفظ جب شریعت میں استعمال ہوتا ہے تو اللہ کے کلام کے لیے جو انبیاء کے آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ الْأَنْعَامَ، اور یقیناً شیاطین اپنے دوستوں کو تعلیم کر رہے ہیں تاکہ یہ تم سے بیکار جدال کریں. اب یہاں شیطان کی بات ڈالنے کو بھی اللہ نے وحی کہا، لیکن یہ وحی اصطلاحی وحی نہیں ہے. دوسری جگہ اللہ کا ارشاد ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. یہ بھی سورہ انعام کی آیت ہے. اور اسی طرح ہم نے نبی کے لیے دشمن بہت سے شیطان پیدا کیے، کچھ آدمی اور کچھ جن، جن میں سے بعض دوسرے بعضوں کی چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے رہتے ہیں. ایک آدمی آ گیا، آپ حق پر ہیں لیکن آپ کے پاس آ کر کے چکنی چپڑی بات سے آپ کو حق سے ہٹا رہا ہے. اس کے لیے بھی شیطان نے کہا دیکھو یہ جا کر کے اس کے دل میں وسوسہ پیدا کر رہا ہے. جی، جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی شیطان کی آماج گاہ بنا، جو تمام انبیاء کا دشمن ٹھہرا اور شیطانی وسوسوں کا وہ غلام تھا. نیز اولیاء اللہ پر جو الہام ہوتا ہے وہ وحی نہیں بولا جاتا. اللہ والوں کو بھی الہام ہوتا ہے لیکن اس کو وحی نہیں بولتے، بلکہ الہام بولا جاتا ہے جو بشارت کی قسم سے ہوتی ہے. الہام کے ذریعے بشارت ہوگی، قانون ثابت نہیں ہوگا شریعت کا. یا پھر کسی بات کی وضاحت و تفہیم ہوتی ہے جس کے ذریعے اللہ کے ولی کو آگاہ کیا جاتا ہے اور اس کی صداقت کا معیار، یہ بات جو ولی نے کہی اس کو اللہ نے الہام کیا. کتاب و سنت کا اجماعی عقیدہ ہوتا ہے ورنہ پھر رد کر دیا جاتا ہے. قرآن کے اصول پر چیک کریں گے کہ اس کے دل میں جو الہام ہوا ہے وہ قرآن اور حدیث سے ٹکرا تو نہیں رہا، ٹکرا رہا ہے تو اس کو رد کر دیں گے. الہام و بشارت سے احکام شریعت ثابت نہیں ہوتے، نہ ہی احکام پر مشتمل ہوتے ہیں، اور وہی تو قطعی اور احکام کو ثابت کرتی ہے. حضرت مریم کو جو وحی الہام ہوئی ہے وہ از قسم بشارت تھی نہ کہ از قسم الہام. حضرت مریم کو ہوا تھا دل میں الہام، اس کے جواب دیا. اور بعض دفعہ وحی احکام کسی حکم شرعی کی تفہیم اور افہام کے لیے ہوتی ہے. شریعت کا ایک قانون ہے، اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ الہام کرتے ہیں. نیز ایک اور باریک بات یاد رکھنی چاہیے تاکہ بات خوب واضح اور روشن رہے. رویا صالحہ، ایک آدمی سچا خواب دیکھتا ہے. کیا دیکھتا ہے؟ سچا خواب. یعنی سچے خواب میں بھی ایک درجہ کا ابہام اور خفا ہوتا ہے، اس میں بات ابہام ہوتا ہے، یہ ہو یا یہ ہے. کیسے سنیے، یعنی خواب کی تعبیر متعین کرنی پڑتی ہے. بات صاف، اگر تعبیر دینے والا اچھا ہے تو بات صحیح کرے گا، اور اگر تعبیر والا اچھا نہیں ہے تو تعبیر غلط دے دے گا. جیسے زبیدہ نے دیکھا خواب ہارون رشید کی بیوی کہ میں چوراہے پر سوئی ہوئی ہوں اور چت لیٹی ہوئی ہوں اور انسان، حیوان، درند، چوپائے سب آ رہے ہیں مجھ سے قربت کر رہے. تو اس نے صبح میں اپنی نوکرانی سے کہا کہ چلی جائے امام ابن سیرین کے پاس، کہا میرا نام مت لینا، بنا اس طرح خواب دیکھا ہے. تو امام ابن سیرین کو اس نے جا کے کہا کہ میں نے اس طرح کہا چل چل پھٹک جا، یہ منہ مسور کی دال، یہ خواب تو نہیں دیکھ سکتی ہے. تو آ کے کہا اس نے رانی کو، تو رانی حیران ہو گئی. کہا جا کے بول دے میرا نام. زبیدہ نے دیکھا ہے. کہا ہاں زبیدہ دیکھ سکتی ہے، یہ خواب اتنا اونچا خواب ہے. کیا تعبیر دی؟ کہا زبیدہ سے ایک ایسا کام ہوگا کہ پوری کائنات عالم کی ہر مخلوق فائدہ اٹھائے گی. تو اس نے شام سے لے کے عراق سے مدینہ منورہ مکہ تک نہر زبیدہ کھدوا دیا. جی یہ ہے. ایک آدمی نے خواب دیکھا
کہ میں ماں کے ساتھ قربت کر رہا ہوں. اب آپ دیکھ کے تو گھبرا جائیے گا, ارے یہ کیا دیکھا, خان صاحب ہوگا تو کہے گا میں تو پہاڑ سے گر کے مار دیتا ہوں گولی, یہ کوئی خواب ہے؟ اس خواب کی تعبیر یہ کہ بیت اللہ کا حج کرے گا. اسی لیے خواب دیکھ کر کے کبھی بھی انسان ایرے گہرے نتھو خیرے کو اپنا خواب نہ بتائے. ایک شخص نے خواب دیکھا کہ اس کا ایک ٹانگ مشرق میں ایک مغرب میں. اس نے صبح میں ایک آدمی سے کہہ دیا, اس نے کہا بیٹا تیرا ٹانگ نہ چیر گیا؟ حاکم وقت اس کا ٹانگ چیر دیا. امام ابن سیرین کو معلوم تھا کہ بیوقوف تھا تعبیر دینے والا. اس کی تعبیر یہ تھی کہ اس شخص کی سلطنت مشرق سے مغرب تک ہوگی. اس لیے خواب ہر شخص کو نقل نہ کیجیے. کیوں؟ آدمی کے اندر زبان پر قابو نہیں, کچھ بھی بول دے گا جی, کچھ بھی بول دے گا. یہ ایک الگ فن ہے, اور یہ بذات خود ایک علم بصیرت اور اللہ تعالیٰ کا عطیہ اور موہبت ہے خواب. اس لیے خواب کبھی بھی کسی سے نقل نہ کیجیے, بس ایک سیکنڈ. اس لیے رؤیا صالحہ کے مقابلے میں الہام زیادہ واضح ہوتا ہے, اور الہام کے مقابلے میں وہی صاف واضح ہوتی ہے. سمجھ گئے؟ اس لیے سچے اور جھوٹے میں فرق یہ ہے کہ سچا نبی کبھی بھی کوئی جھوٹی بات اللہ کی طرف منسوب نہیں کرے گا, اور جھوٹا ہزار کرے گا اس کی پکڑ نہیں ہوگی. پکڑ کا نہ ہونا یہی دلیل ہے کہ وہ جھوٹا ہے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.